قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضرات حاضرین و ناظرین و سامعین، شاعر کہتا ہے آپ اگر یوں ہی چراغوں کو جلاتے ہوئے آئیں، آپ اگر یوں ہی چراغوں کو جلاتے ہوئے آئیں، ہم بھی ہر شام نئی بزم سجاتے ہوئے آئیں۔ آج کی اس پررونق محفل میں اس باوقار اسٹیج پر جن عالی مقام علماء ربانیین اور مہمانان اعظام کا ہم دیدار کر رہے ہیں وہ امت مسلمہ کا مخصوص طبقہ ہے جو دین اسلام کے محافظ اور شریعت محمدی کے ترجمان ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمان قائد عالی منزلت رفیع المرتبت حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب قاسمی پرسونی کا صمیم قلب سے ممنون و مشکور ہوں اور مکمل عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتا ہوں کہ جناب نے اپنی پیرانہ سالی اور ذوق و کمزوری کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور قدم رنجہ فرما کر ہماری امنگوں میں توانائی، ہمتوں میں بلندی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بزم میں آئے شان چمن پرکیف ہوئی ہے تابانی، آمد پر مبارکباد کہوں سب کو عطا ہے فرحانی، اس باغ کا پتا پتا بھی دیتا ہے مبارکباد تمہیں، تم ساتھ میں رحمت لائے ہو یہ بزم ہے تم سے نورانی۔ حضرات، آج کی اس نورانی اور عرفانی محفل میں ہمارے درمیان مسند صدارت پر جلوہ افروز ہو کر جو ذات ہماری محفل کی صدارت فرما رہی ہے، میں اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے میری مراد روحانی دنیا کی ایک عظیم روحانی شخصیت، نمونہ اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گرولوی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ اجل حضرت مولانا الشاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی ہیں، جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود ہماری بزم میں شرکت کی۔ آپ کی آمد کو ہم ورود مسعود سمجھتے ہیں، آپ کی زیارت اور دیدار پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ بس ہم رب ذوالجلال سے دعا گو ہیں کہ آپ کا سایہ امت کے سروں پر تادیر قائم و دائم رہے اور ہمیں آپ کی صحبت سے بار بار فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تصوف کے امام آئے خطابت کے وہ شہ پارے، تصوف کے امام آئے خطابت کے وہ شہ پارے، بہے ہیں شیخ کے دم سے یہاں رحمت کے فوارے، خزانے معرفت کے ہیں وہ گوہر ہیں شریعت کے، خدا رکھے سلامت آپ ہیں مذہب طریقت کے۔ لیکن آج میں خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہوں اس ذات عالی کا جو علمی دنیا کے شہسوار اور قلم و قرطاس کے بے تاج بادشاہ ہیں، جن کی دھوم ملک اور بیرون ملک دونوں جگہ ہے، جو درجنوں کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں، جو اپنی بے شمار مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت دے کر ہمارے یہاں تشریف لائے۔ آپ کا شمار ممتاز ماہرین تعلیم میں ہوتا ہے، آپ کی ذات گرامی فکر و نظر، علم و عمل اور فضل و کمال کا ایک حسین سنگم ہے۔ آپ سادہ مزاج اور تکلف و تصنع سے بیزار، ملک و ملت کے مقبول خادم، عوام و خواص کے لیے رہنما، غریبوں کا ماوا، بے کسوں اور بے بسوں کا سہارا اور کئی ملی اداروں کے ذمہ دار اور سرپرست ہیں۔ آپ نے اپنی فکر کی گہرائی اور تحریر کی شیفتگی سے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ آپ کے گوہربار قلم سے کئی اہم کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور عوام و خواص سے داد تحسین حاصل کر چکی ہیں، جن میں سے سیرت الانبیاء، آپ کے موجودہ مسائل مشکلات اور ان کا حل، زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے پیچیدہ مسائل کا حل، سیرت امہات المؤمنین، نیز ایک جامع اور معرکۃ الآراء کتاب جو اہل علم کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، جس کا نام ہے معلومات کا انسائکلوپیڈیا۔ یہ کتاب 10 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں نایاب و نادر باتیں یکجا کی گئی ہیں۔ یہ آپ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک تاریخ ساز علمی کارنامہ ہے جس سے رہتی دنیا تک لوگ فائدے اٹھاتے رہیں گے، جن سے میری مراد حضرت الاستاذ حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جنہیں اسٹیج پر دیکھ کر آج مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور استاد محترم کو دیکھ کر مجھے وہ درس یاد آ رہا ہے جو حضرت الاستاذ مدرسہ عربیہ سراج العلوم بنگلور میں ہم لوگوں کو آج سے 19 سال پہلے دیا کرتے تھے۔ میں اپنے استاد محترم کا اس شعر کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علم و حکمت کا علم بردار ہے تو، علم و حکمت کا علم بردار ہے تو، قافلہ فکر کا سالار ہے تو، اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی برسر پیکار ہے تو۔
اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، خدا رکھے سلامت آپ کے علمی بہاروں کو، سلاست اور فصاحت کو، بلاغت کے نظاروں کو، یقیناً ہم نے حضرت سے بڑا ہی فیض پایا ہے، منور کر دیا حضرت نے علمی مرغزاروں کو۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب اچھے انداز میں یہ شعر بھی کہا ہے کہ میرا باغ تو نے سجا دیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ، یہ عجب سما ہے عطا کیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ، تیرے آنے سے یہ بہار ہے، تیرے دم سے دل کا سنگھار ہے، ملی بز میں دل کو عجب ضیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ۔ میں اس پر مسرت موقع پر مزید شکر گزار ہوں ایک ایسی ذات عالی کا جن کی شخصیت صوبہ گجرات سے نکل کر اب صوبہ بہار میں بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمان قاسمی دامت فیوزہم، استاد حدیث و افتاء دارالعلوم زکریا گجرات ہیں۔ ہم حضرت کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہماری بزم کی رونق کو دوبالا کیا ہے اور ہماری محفل میں چاند لگائے ہیں۔ میں حضرت کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ میری زباں کی نوائیں سلام کہتی ہیں، دھڑکتے دل کی صدائیں سلام کہتی ہیں، روئے روئے کی زباں پر ہے عرض ناز و نیاز، کلی کلی کی ادائیں سلام کہتی ہیں۔ بڑی ناقدری اور احسان فراموشی ہوگی اگر میں اس وقت ان محسنین امت کا تذکرہ نہ کروں جنہوں نے خدمت خلق کے ذریعے اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے اور اپنے خطے کی ہر اعتبار سے آبیاری کی ہے۔ ان میں نمایاں نام عزت مآب ڈاکٹر فیاض احمد صاحب ممبر پارلیمنٹ آف راجیہ سبھا اور مولانا مہتاب صدیقی ندوی صاحب سر فہرست ہیں کہ آپ حضرات نے اپنے بے شمار کاموں کو چھوڑ کر اس علمی و روحانی مجلس میں تشریف لائے، جس کی وجہ سے ہمارے دل بے حد خوشی اور مسرت سے لبریز ہیں۔ میں آپ حضرات کا اس شعر کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مبارک ہو یہاں آنا، مبارک بزم ایمانی، اکابر کی زیارت سے ملے گی تم کو فرحانی، یہاں پر جو بھی آئے گا وہی انوار پائے گا، ملی ہے ان اکابر سے صدا مہکار روحانی۔ ایسے ہی میں شکر گزار ہوں آج کے ناظم جلسہ مولانا عظمت علی جوہر کا، جنہوں نے اپنی بہترین نظامت کر کے ہمارے جلسے کو جوہر عطا کیا ہے۔ آپ کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گا، تمہارے واسطے محفل سجائی میں نے اے ہمدم، تمہارے واسطے محفل سجائی میں نے اے ہمدم، محبت سے بلایا ہوں کہ خوشیوں کا ہے یہ موسم۔ اسی طرح میں بہت ممنون و مشکور ہوں اس پروگرام میں تشریف لانے والے تمام حاضرین سامعین اور خصوصاً اہل پرسونی اور قرب و جوار کے لوگوں کا، اور بالخصوص اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کا کہ انہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی پیش کرتے ہوئے اپنے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا اور اس پروگرام میں تشریف لا کر ہماری مزید حوصلہ افزائی فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح ہماری دعوتوں پر لبیک کہیں گے اور اپنا نمایاں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، بس اتنا ہی کہیں گے، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پر آئیں گے غم گسار چلے۔ اخیر میں جامعہ حاضہ کے تمام اساتذہ، معلمین اور معلمات، اسی طرح تمام طالبات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سبوں کی بے پناہ اور انتھک محنت اور کوشش کی بدولت ہی یہ پروگرام اس حد تک کامیاب ہوا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، تحفہ میں کیا دوں تمہیں دعاؤں کے سوا، تحفہ میں کیا دوں تمہیں دعاؤں کے سوا، بس اتنا کہوں خدا تم سے راضی رہے سدا۔ اب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہوگا، لہذا میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ مشغولیت کے باوجود تشریف لائے ہیں یہاں، مشغولیت کے باوجود تشریف لائے ہیں یہاں، شکریہ ہے آپ کا اب پھر آئے یہاں، آج کی تقریب ہو گئی بحسن و خوبی اختتام، السلام 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 السلام۔ اب تو جاتے ہیں بت قدے سے اے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا مجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین